الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہی ہے مقصود فطرت، یہی ہے مزے مسلمانی، یہی ہے مقصود فطرت، یہی ہے مزے مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگولوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگولوں کو چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ اسٹیج پہ تشریف فرما میرے معلمین، چاند جیسے چمکنے والے علماء عظام اور بزم اشرفی کے انہار طلباء کرام اور مسجد انصاف و جلوہ افروز مصفین عظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں میرا موضوعی سخن ہے وحدت امت کا نقطۂ آغاز اور انتہائی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ۔ سامعین گرامی، آقا علیہ السلام والسلام کی تعلیمات سے قبل عرب معاشرے پر دائرہ نگاہ ڈالتے ہیں جو انسانیت گم کر چکا تھا۔ ظلم و طغیان کی ہولناک موجب ہے، انسانیت کی کشتی ہچکورے کھا رہی تھی، لسانیت قومیت تفاخر کا عجیب سما تھا، سال ہا سال تک قوموں اور قبیلوں میں جنگ جدال کا دورہ تھا۔ اس الفتن دور میں خلاق عالم نے آقا علیہ السلام کو مغلوب فرمایا، جو اس امت کی ناخدا کے لیے رحمت کا بادل، وحدت کا سایہ، اتحاد اتفاق کا قریرہ بن کر نمودار ہوئے۔ چنانچہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انصار مہاجرین کو اپنے گھروں میں ٹھہرا کر اپنے معالجت میں شریک رکھی، وحدت اتفاق کی ایک ایسی بنیاد رکھی جس کی تعریف رب لم یزل یوں بیان کرتے ہیں، والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم۔ صرف اسی پر بس نہیں بلکہ بنو نذیر کے اموال بہر میں انصار کا مہاجرین کو اپنے آپ پر ترجیح دینا وحدت اتفاق کی ایک ایسی کڑی ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ اپنے موت پر بیعت کرتی، وحدت اتفاق کی ایک ایسی جھلک ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اتحاد اتفاق کا شیرہ بکینے کے لیے جب یہودی مدینہ منورہ نے اپنے اوسی قدر کی پرانی تاریخات کو دلا کر خانہ جن کی برپا کرنے کی ناکام سعی کی تو خلاق عالم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں جس ناگزیر اعتصام بحبل اللہ کا حکم روانی واجب العمل چلا تو میں نے حبل اللہ کی معرفت کے لیے جستجو شروع کی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام تفسیر نقل کرتے ہیں، قال رسول اللہ کتاب اللہ هو حبل اللہ ممدود من السماء الى الارض۔ گویا اس قرآن کو اس وحدت امت کے لیے مربع منبع قرار دیا گیا ہے۔ اس کے نزول میں عین شاہد ہے، حق و صداقت کے امین اس امت تک پہنچانے والے سے عظیم یہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ماشاءاللہ سامعین محترم، امام قرطبی رحمہ اللہ اس آیات کے ذہن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا قول یوں نقل کرتے ہیں، واعتصموا بحبل اللہ جميعا۔ گویا وحدت امت کے لیے جماعت سے واپس تغیر لازم و ملزوم ہے۔ اب کون سی جماعت مراد ہے؟ اسلام کی اولین جماعت مراد ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واپس تغیر لازم و ملزوم ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین، قصہ مختصر وحدت امت کی اسلامی احکامات میں جس حاشیہ نگاہ زاویہ فکر و نظر سے تدبر تفکر کیا جائے پس منظر اولاً اور انتہاءً اسی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے واپس تغیر لازم نظر آتی ہے۔ لیکن ان تمام دردائق اور رائن کو نظر انداز کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے گزرنے والا تک یہ چھال توڑ کر کی اتحاد اتفاق
بس آخر میں اتنا ہی ہوگا، میں اس گستاخ سے اتنا